السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، اور اس آیت کے انتخاب کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کل ایک سوال آیا تھا تفسیر میں ریلیجس پلورلزم کے تعلق سے کہ کیا اسلام پلورلزم کی گنجائش رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور اس کا جواب میں نے کل دیا بھی تھا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ریلیجس پلورلزم کہتے کس کو ہیں۔ پلورلزم کہتے ہیں کہ جس طرح آپ میرے پیچھے اسکرین کے اوپر ایک لائبریری دیکھ رہے ہیں، تو اس لائبریری میں سے آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے تو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کتاب آپ اٹھائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، سب کتابیں مفید ہیں، لائبریری میں جو کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی سارے مذہب مفید ہیں، یہ پلورلزم کا فلسفہ ہے کہ سارے مذہب مفید ہیں۔ آپ اپنے مذہب کو ہی تنہا اس بات کا حقدار نہ سمجھیں کہ وہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک انسان عیسائی ہوتے ہوئے یا یہودی ہوتے ہوئے یا مسلمان ہوتے ہوئے، بلکہ ایک ہندو، ایک بودھ یا کوئی دوسرے مذہب پر بھی چلنے والا ہو، وہ سب کے سب اپنے مذہب پر چلتے ہوئے ایز لانگ ایز وہ اپنے مذہب پر چل رہے ہوں، جنت میں جا سکتے ہیں اور خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پلورلزم کا فلسفہ ہے۔ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد لبرلز کی ایسی ہے کہ جو اس نظریے کو پر یقین رکھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ہم نے خامخواہی مسلمانوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے جنت کا کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائے گا۔ نہیں، یہود اور نصارہ بھی اور دوسری اقوام بھی جنت میں جا سکتی ہیں اگر وہ اپنے مذہب کی کتابوں کے اوپر عمل کریں۔ تو لبرلز کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں میں جو اس نظریے کی قائل ہے۔ تو کل یہ سوال بھی آیا تو اس لیے مناسب سمجھا کہ اس موضوع کے اوپر کھل کر گفتگو ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ لوگ جو ہیں، جو لبرلز ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لبرلز میں بھی دو طبقے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جس کو اپنے قرآن کے اوپر ایمان میں بھی شک ہے، یعنی وہ نام کا مسلمان ہے، اس کو بہت سی قرآن کی باتوں سے بھی پرابلم ہے۔ اور دوسرا طبقہ لبرلز کا وہ ہے جس کو میں زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ وہ اپنی لبرلزم کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو قرآن میں لکھا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، حدیث کو وہ نہیں مانتے یا اس کو وہ درجہ نہیں دیتے جو دینا چاہیے، لیکن اپنے فاسد خیالات کو وہ قرآن کریم سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آج انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر کچھ گفتگو ہونی بہت ضروری ہے۔ تو ایک صاحب سوال کر رہے ہیں، میں سوالات کا جواب انشاءاللہ اگر موقع لگا تو آخر میں دوں گا، لیکن یہاں چونکہ یہ موضوع سے متعلق ہے، لبرل کس کو کہتے ہیں؟ لبرل آزاد خیال انسان کو کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی قیود کے اور بغیر کسی حد بندی کے یعنی دین کے معاملات میں سوچتا ہو اور اس سے نتیجہ نکالتا ہو۔ آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نتیجہ نکالتے ہیں اور نتیجہ نکالنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ میرا نکالا ہوا نتیجہ جو بالکل آزاد خیالی کے اوپر مبنی ہے، جو بغیر کسی ضابطے اور قید و بند کے ہے، وہی صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مبارک ہو، آپ لبرل بن گئے۔ ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 157 سورہ اعراف، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث۔ تو لوگ چونکہ کافی ابھی جڑے ہیں تو میں دوبارہ بتا دوں کہ اگر فیس بک پر یہ ویڈیو ڈسکنیکٹ ہو جائے تو یوٹیوب پر یہ سلسلہ جاری ہے، آپ وہاں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس رسول یعنی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں، جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چاہے وہ صراحتاً ہو یا اشارتاً ہو، تورات اور انجیل میں ہے۔ جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کا وہ طوق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے۔
چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے یعنی قرآن، اس کے پیچھے چلیں گے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہود اور نصارہ کے تعلق سے یہ کہہ دیا گیا کہ اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور قرآن کریم کی اتباع کریں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، لہٰذا جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور قرآن کریم کی اتباع نہیں کریں گے وہ فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے نہیں ہیں۔ ایک تو آیت یہ ہے، اب اس کی اگلی آیت بھی سن لیجئے کہ جو اس سے زیادہ واضح ہے، آیت نمبر 158۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے رسول ان سے کہو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب صرف اور صرف عرب کے مشرکین نہیں تھے، بلکہ پوری انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، بودھ ہوں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سکھ ہوں، جین ہوں، سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب ہیں، اور آپ کی نبوت ہمگیر ہے، آپ کی نبوت انٹرنیشنل ہے، آپ کی نبوت عالمی ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے اعلان کر دیا کہ آپ ان سے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ آگے ہے اب تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، فآمنوا باللہ ورسولہ۔ تو جس رسول کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے، اس رسول کے اوپر پوری انسانیت کے ذمہ ہے کہ وہ اس رسول پر ایمان لائے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ۔ یہ قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں جگہ جگہ۔ یہ تو 2 بہت واضح آیتیں ہیں سورہ اعراف کی کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں پلورلزم نام کی کسی چڑیا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اسلام وہی قابل قبول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہی اسلام قابل قبول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ ہے، یعنی آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اسلام تھا وہ اس زمانے کے جو انبیاء تھے ان کے مطابق یا ان کا لایا ہوا دین تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی تعلیمات کے مطابق، نہ کہ جان اور پال کی تعلیمات کے مطابق، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے مطابق اللہ پر اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا، یہ اسلام تھا اس زمانے میں۔ اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ، اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت نوح اور حضرت شیس، آپ پیچھے تک جا سکتے ہیں۔ تو یہ 2 آیتیں نہایت واضح ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو رسول اب ذمہ داری یہ ہے کہ رسول کی بات مانی جائے۔ اگر کوئی رسول کو ریجیکٹ کر دے تو قرآن کریم میں اس کو کافر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ رسول کو، ہم کسی بھی رسول کو جو بھیجتے ہیں وہ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اب رسول کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس لیے بھیجا کہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں، عیسائیوں سے قیامت کے دن ان کی کتاب کے مطابق سوال ہوگا کہ ان کا اپنی کتاب کے اوپر ایمان ہے یا نہیں، اگر ان کا اپنی کتاب پر ایمان ہوا تو وہ جنت میں چلے جائیں گے، یا یہودیوں سے یہ سوال ہوگا کہ وہ اپنے عقیدے پر کاربند تھے یا نہیں، اسی طریقے سے یعنی جو پلورلسٹ ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت میں مسلمان سے کتاب اللہ یعنی قرآن کے تعلق سے سوال ہوگا، یہودی سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بارے میں، اور عیسائی سے نیو ٹیسٹمنٹ وغیرہ کے بارے میں، انجیل کے بارے میں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو یہود اور نصارہ ہیں آج کے دور میں خصوصاً، یعنی قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد، قرآن کریم کے مطابق کیا وہ اپنے دین پر بھی باقی ہیں یا نہیں؟ کیا خدا کی نظر میں ان کا ایمان قابل قبول ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے عیسائیوں کو لیتے ہیں۔ میں آپ کو عیسائیوں کے 2-3 بنیادی عقیدے بتاتا ہوں، اور اس کے بعد یہودیوں کے 2-3 عقیدے، اور اس سے ہم بہت آسانی کے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہیں
کہ یہود اور عیسائی اگر اسلام قبول نہ کریں تو ان کی نجات کا کوئی چانس بنتا ہی نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لبرلز ہیں یہ اکثر الزام لگاتے ہیں روایت پسندوں کے اوپر کہ بھائی یہ جنت کا ٹکٹ لے کر بیٹھے رہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جنت میں لے جاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جہنم میں لے جاتے ہیں. تو یہ کہنا اس وقت جب ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لبرلز کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جائیں. تو اس وقت جنت کا ٹکٹ ان کے ہاتھ میں لگ رہا ہے. رہی بات روایت پسندوں کی، تو قرآن میں جس شخص کو جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس کے اوپر جہنم کی سٹیمپ لگا دی گئی اس کو جہنم سے کوئی نکال نہیں سکتا قرآن کے مطابق. تو سب سے پہلے ہم یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کچھ عقیدے انشاءاللہ اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں. تو عیسائیوں کا جو سب سے مشہور عقیدہ ہے جس کو ساری دنیا جانتی ہے وہ ہے تثلیث کا عقیدہ، یعنی ٹرینٹی کا عقیدہ. اور یہ عقیدہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے 200-300 سال کے بعد، ٹو بی ایگزیکٹ 325 عیسوی میں جب قسطنطنیہ کا بادشاہ اس نے عیسائیت قبول کی، شاہ قسطنطین نے، تو اس نے ایک کانفرنس بلائی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کے بعد عیسائیوں میں بہت سارے فرقے اور بہت شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے. تو اب اسٹیٹ نے اس چیز کی ذمہ داری لی کہ ان اختلافات کو ختم کیا جائے. تو ایک بڑی عظیم الشان کانفرنس ہوئی اور اس کا باقاعدہ ڈکلیریشن ہوا. وہ ڈکلیریشن آپ انٹرنیٹ پر پڑھ سکتے ہیں، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا نے اس پورے ڈکلیریشن کو ذکر کیا ہے. اس میں تثلیث کے عقیدے کو اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ تمام عیسائی جو بھی عیسائی ہوں گے، اگر ان کو عیسائی بننا ہے تو وہ اس ڈکلیریشن کے اوپر عمل کریں گے جس میں کلیئرلی تثلیث کی بات کی گئی ہے. تو اس کے 300-400 سال کے بعد قرآن کریم نازل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عیسائی تھے وہ تثلیث کے، ٹرینٹی کے قائل تھے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ ادھر ادھر کے گروہ عیسائیوں میں سے ملتے ہیں جو ٹرینٹی کے قائل نہیں ہے، لیکن میجورٹی عیسائیوں کی وہ ہے جو ٹرینٹی کے قائل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کی واضح انداز میں تردید کی ہے. قرآن نے تردید اس لیے کی چونکہ اس زمانے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اب اس سے زیادہ واضح اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو تین میں کا تیسرا قرار دیا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ٹرینٹی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تثلیث کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کے کفر کی قرآن کریم کے اندر صراحت کر دی گئی ہے. اب کوئی زبردستی ان کو یہ کہے کہ نہیں وہ کافر نہیں ہے، قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کا ایمان تھا کہ نہیں اللہ کے اوپر. اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اللہ کے اوپر ان کا ایمان کیا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کسی عیسائی سے پوچھیں کہ کیا تم مشرک ہو، کیا تم آئیڈل ورشپر ہو، تو وہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ آئیڈل ورشپنگ نہیں کرتا. اس کو معلوم ہے کہ وہ مشرک نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو موحد کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو توحید پرست کہتا ہے. کوئی بھی یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتا. ان کے نزدیک تثلیث ہی توحید ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن نے ان کے اس نیریٹو کو ریجیکٹ کر دیا. قرآن نے کہا نہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. توحید کی تمہاری انٹرپریٹیشن قابل قبول نہیں ہے، یہ کفر ہے اور کفر رہے گا. تو پہلا عقیدہ تو ان کا تثلیث کا ہے. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، جس کو ہم ابنیت مسیح کہتے ہیں، یعنی مسیح کا بیٹا ہونا، اللہ کا بیٹا ہونا. یہ بھی ایسا عقیدہ ہے کہ جس کو قرآن کریم نے جس کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے. اور قرآن کریم کے نزول کے زمانے میں جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے آ رہے تھے. کوئی یہ کہنے لگے کہ نہیں، اصل میں بائبل میں تو اللہ کا بیٹا عام لوگوں کو بھی کہا گیا ہے، اس لیے محض عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مان لینا کفر نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کس معنی میں نہیں. اس وقت بات قرآن کی ہو رہی ہے، چونکہ جو لوگ عیسائیوں اور یہودیوں کو جنت کا ٹکٹ دینا چاہتے ہیں وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں. میں بتاؤں گا کن آیتوں سے ثابت کرتے ہیں. تو بات قرآن کی ہو رہی ہے، اور قرآن نے اس عقیدے کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں
ایبسولوٹلی ریجیکٹ کیا ہے، مطلقاً ریجیکٹ کیا ہے، وہ چاہے جس کانٹیکس میں لیتے ہوں اور کس معنی میں لیتے ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ نصارہ یعنی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ قول واحد ویسے ہی باتیں ہیں، کئی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا، یضاہئون قول الذین کفروا، یہ بات ان لوگوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، ان کی بات ان لوگوں کے مشابہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کی بات یہ کفریہ ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان کے اوپر کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو یہ دو بنیادی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے عیسائی اپنی کتاب پر کتنا ہی ایمان رکھتا ہو، اگر وہ تثلیث کا عقیدہ رکھتا ہے، اگر وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتا ہے، تو قرآن کے فتوے کے اعتبار سے وہ یعنی وہ کافر ہے، اور کفار کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ ایک صاحب شکایت کر رہے ہیں کہ وائس کلیئر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو شاید یہ ایشو نہیں ہے، وائس کلیئر ہی ہونی چاہیے روزانے کی طرح۔ تو یہ بات ہے۔ تو یہ تو ہوا عیسائیوں کے تعلق سے۔ اب آئیے ذرا یہودیوں کی بھی خبر لے لیں، چونکہ جو پلورلسٹ ہیں ان کو یہودیوں سے بھی بڑی محبت اور بڑا پیار ہے۔ اس کے بعد پھر آئیں گے آریہ سماج کے اوپر۔ تو یہود کیوں کافر ہیں؟ اگر وہ اپنی کتاب یعنی تورات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور تورات ہی پر ایمان لاتے ہیں، اور قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کے کفر کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن کے مطابق، قرآن کے ضابطے کے مطابق انبیاء اور رسولوں کو تکلیف پہنچانا کفر ہے۔ انبیاء اور رسولوں کو تکلیف پہنچانا کفر ہے۔ قرآن کریم نے تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے بارے میں جو فیصلہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، ہم نے ان رسولوں کو، ان انبیاء کو منتخب کیا۔ یہ چنندہ بندے ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ بہت سلیکٹیو کلاس ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، ہم نے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ یعنی یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں، ان کی ہدایت میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، چونکہ ہدایت دینے والا اللہ ہے، ہادی اللہ ہے۔ تو جب اس نے کہہ دیا کہ میں نے ہدایت دی، تو اب یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر یہ ہدایت یافتہ ہیں تو ان کے اوپر کرٹیسائز کرنا، یا ان کے اوپر ان کی عیب جوئی کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کی تنقیص کرنا، ان کو گمراہ قرار دینا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ ساری کی ساری چیزیں کفر میں شمار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کریمی کا ارشاد ہے، بات صرف قرآن کریم سے آج ہو رہی ہے، چونکہ ان لوگوں کو حدیث کو نہیں ماننا، تو ٹھیک ہے، چلیے حدیث کو فی الحال تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ میں رکھتے ہیں، قرآنی سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ خدا کے رسول کو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا اللہ کا کوئی دوسرا رسول ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت نوح ہو، یا حضرت آدم سے لے کر کوئی بھی اللہ کا رسول و نبی ہو، اس کو تکلیف پہنچانا، دردناک عذاب کو دعوت دینے کے مرادف ہے۔ لہم عذاب علیم۔ اچھا، تکلیف پہنچانا صرف جسمانی نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کو تکلیف پہنچائیں تو یہ اسی وقت تکلیف پہنچانا ہوگا جب آپ جسمانی طور پر کسی کو پریشان کریں۔ کسی کو ذہنی تکلیف پہنچانا بھی تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، کسی کی عیب جوئی کرنا بھی تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، کسی کی تنقیص کرنا اور اس کے مقام سے اس کو نیچے گرا دینا بھی تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اچھا کوئی یہ کہنے لگے کہ یہود کا جو ضابطہ ہے وہ یہ کہ وہ انبیاء کو تکلیف اور انبیاء کی عیب جوئی کر سکتے ہیں، ان کے یہاں انبیاء کی عیب جوئی کفر نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے مذہب کے مطابق کافر نہیں ہوں گے، چونکہ ان کے ہاں انبیاء کی عیب جوئی کفر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر تو اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر کمیونٹی کو اور ہر قوم کو اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ اصولوں کے اوپر چلنے کا اختیار ہے، تو پھر شرک میں کیا برائی ہے؟ قرآن کریم نے مشرکین کا جو اصول ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم تو ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ تو یہ بھی تو اصول ہے
پھر اس اصول کو بھی مانو، پھر شرک کو بھی جسٹیفائی کرو، پھر کہو کہ ادھر سجدہ کرنا، ادھر ماتھا ٹیکنا، اس بت کو سلام کرنا اور اس بت سے مانگنا سب ٹھیک ہونا چاہیے چونکہ ان کا اصول ہے۔ تو اصول انسان کا نہیں چلے گا، اصول چلے گا خدا کا۔ اگر خدا نے یہ اصول بنا دیا کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا یا ان کی عیب جوئی کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، تو پھر اصول یہی چلے گا، انسان کا بنایا ہوا اصول نہیں چلے گا۔ آپ عہد قدیم اٹھائیے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، عہد قدیم دراصل یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں تورات ہے اور جس کے اوپر یہودی ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی یہودی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو نہ مان لے، بلکہ عیسائی بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کو مانتے ہیں۔ آپ اس وقت تک انسان عیسائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں کو نہ مانے۔ تو یہودی کا ایمان صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ پر ہے اور عیسائی کا ایمان دونوں کے اوپر ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حوالے موجود ہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں العیاذ باللہ یہ بات انہوں نے لکھ دی ہے، گڑھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ جب انہوں نے انبیاء کی ہسٹری لکھنی شروع کی تو اس میں انہوں نے ان چیزوں کو شامل کیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ان کا ایک انگور کا باغ تھا، انگور سے انہوں نے شراب بنائی اور شراب پی کر وہ مست ہو گئے، اور اس طریقے سے شراب نے ان کے ذہن کے اوپر اثر کر دیا کہ وہ برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر پبلک میں آ گئے۔ اس سے بڑی اور کیا گستاخی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہو سکتی ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت نوح کو شرابی کہنا اور یہ کہنا کہ وہ اتنی زیادہ ان کے ذہن کے اوپر سوار ہو گئی تھی کہ وہ برہنہ ہو کر آ گئے تھے، یہ حضرت نوح کی شان میں گستاخی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک اسپیشل پروٹیکشن دیا ہے یہ دراصل اس کا انکار ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم نہ ماننا ہے، چونکہ اگر وہ معصوم ہیں اور معصوم ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شراب پی کر اس طریقے کی اوچھی حرکت کریں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی یہ عبارتیں ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر جو الزام ہے وہ تو اس سے زیادہ سنگین ہے، ان کے اوپر یہ لوگ الزام لگاتے ہیں، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو شراب پلائی گئی اور انہوں نے اس حال میں اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا۔ ایک نبی، یعنی ایک عام انسان سے یہ تصور نہیں ہے۔ ایک عام انسان انسیسٹ اگر کرے، انسیسٹ کہتے ہیں محارم کے ساتھ زنا کرنے کو، ایک عام انسان، بلکہ جو اس وقت معاشرے کا جو سب سے بدترین اور لعنتی طبقہ ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو خدا کو مانتا ہی نہیں، ان کے یہاں بھی انسیسٹ بری چیز ہے۔ آج کی تاریخ میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، محارم سے یعنی ماں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے زنا کرنا ایک غلط چیز ہے اور یہ اخلاق کے خلاف ہے، مورالٹی کے خلاف ہے۔ جب یہ طبقہ بھی اس چیز کو مورالٹی کے خلاف مانتا ہے تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں یہ مان لینا، یہ عقیدہ رکھنا، اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور آگے چلیے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے زنا کو پروموٹ کیا، نہ صرف یہ کہ زنا کو بلکہ شرک بھی کرنے لگے تھے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام العیاذ باللہ۔ تو جو قوم انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، قرآن کے بارے میں، قرآن نے کہہ دیا کہ یہ انبیاء کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کے کفر میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہود اور نصارہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، قرآن کریم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کی نجات اور ہدایت کا کوئی امکان نہیں ہے قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق۔ اب آئے کہ کیوں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، قرآن کے مطابق بھی یہود اور نصارہ اگر اپنی اپنی کتابوں کے اوپر عمل کریں تو وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے سورہ مائدہ کی 1-2 آیتیں کہ جن سے ان لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ ان آیتوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں، آپ کچھ بھی ثابت کرنا چاہیں ثابت کر سکتے ہیں اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کتاب کو کوٹ کریں گے۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، ایک یعنی ریسیپی کی کتاب تھی، اسی سے دہشت گردی کو ہم نے ثابت کر دیا تھا، حالانکہ ریسیپی کی کتاب کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی چیز کو کوٹ کریں گے تو آپ کچھ بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ یہی صورتحال قرآن کی ہے، یہی صورتحال ہر کتاب کی، دنیا کی ہر کتاب کی ہے۔ تو اگر آپ کانٹیکسٹ کو سامنے رکھیں گے تو ہی آپ قرآن کریم کی آیات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آیت ہے سورہ مائدہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، کہ یہ لوگ آپ کو، جبکہ ان کے پاس تورات ہے، یعنی یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے پاس تورات ہے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تورات ہے، تو یہ آپ کو حکم کیسے بنا سکتے ہیں، آپ کو میڈیٹر کیسے بنا سکتے ہیں؟ تعجب کی بات ہے۔ تو وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، تورات میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، تو جب اللہ کا حکم موجود ہے تو پھر اسی کو مانیں، آپ کو حکم کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، یہ اس آیت سے کچھ لوگوں نے مطلب نکالا۔ اسی رکوع میں اگر آپ آگے چلیں گے تو ایک اور آیت آتی ہے، وہ عیسائیوں کے تعلق سے۔ چلیے پہلے اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں، عیسائیوں کے تعلق سے جو آیت ہے اس کو بعد میں سمجھیں گے۔ تو کیا اس آیت کی روح سے یہودیوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ چونکہ قرآن تعجب کر رہا ہے کہ وہ آپ کو حکم کیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تو تورات ہے، تورات پر عمل کریں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ پوری کی پوری تورات چینجڈ ہے، محرف ہے، ڈسٹورٹڈ ہے، کبھی مسلمان کا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ تورات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں نے اس کو بدل دیا، اس میں بہت سی چیزیں چینج کر دی، لیکن کچھ چیزیں یقیناً اس میں ایسی ہوں گی کہ جو اوریجنل ہوں گی اور اس کو چینج نہیں کیا گیا۔ تو پوری کی پوری کتاب کو، تورات کو ہم محرف نہیں مانتے۔ فیہا، یہ جو فیہا حکم اللہ کے تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اس میں بہت سے احکام اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ آج بھی موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ تعجب کس چیز پر ہو رہا ہے؟ اللہ نے کہا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، کہ یہ کیسے آپ کو حکم بنا رہے ہیں؟ تو تعجب یہودیوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانے کے اوپر ہو رہا ہے یا کسی اور چیز کے اوپر تعجب ہو رہا ہے؟ دیکھنا یہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعجب اس چیز پر نہیں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا، تعجب اس چیز پر ہے کہ حکم بنا کر پھر فیصلہ نہیں مانا۔ ثم یتولون، یہ بھی تو الفاظ ہے نا، لوگ جو ہے آدھی بات کوٹ کرتے ہیں اپنے مطلب کی، وہیں لکھا ہوا ہے ثم یتولون من بعد ذلک، پھر اس کے بعد وہ روگردانی کرتے ہیں۔ تو پہلے تو حکم بنایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو ایمان لائے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث بنایا، میڈیٹر بنایا، آربیٹرر بنایا اپنے مسئلوں میں، اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی تورات کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کر دیا تو اب اس فیصلے کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو تعجب اس بات پر ہے، تعجب حکم بنانے پر نہیں ہے، بلکہ حکم بنا کر روگردانی کرنے کے اوپر ہے۔ آپ اگر آیت کے کانٹیکسٹ کو ایک مرتبہ اور دیکھیں، دیکھیں اس آیت میں پیچھے سے یہودیوں کا تذکرہ چلا آ رہا ہے اور ان کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ مثلا ان کی ایک صفت ہے کہ یسارعون فی الکفر، کہ کفر میں بڑے تیز ہوتے ہیں، بہت جلدی کفر کا ارتکاب کر لیتے ہیں، سوچنے کی صلاحیت نہیں، بہت جلدی کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یسارعون فی الکفر، پہلی ان کی صفت یہ ہے۔ دوسری صفت سماعون للکذب، جھوٹ کے رسیاں ہیں، جھوٹ بولیں گے اور جھوٹ ہی سننا پسند کریں گے۔ سماعون للکذب، یہ بھی یہودیوں کی صفت قرآن میں ہے۔ اس کے بعد تیسری صفت ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ کلم یعنی تورات کے الفاظ کو اور اس کے جملوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی تحریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور صفت ہے اکالون للسحت، یہ حرام کا کھاتے ہیں، اکالون للسحت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، کہ ان کی ایک اور صفت یہ ہے کہ یہ آپ کو حکم بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے فیصلے سے روگردانی کرتے ہیں۔ اس آیت سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانا نہیں چاہیے یا آپ پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تورات پر عمل کر لیں وہ کافی ہے۔ اگر آپ آنکھ کھول کر اور دماغ کھول کر قرآن کی ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن لبرلز کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں تھوڑا سا سیکولر بننا ہے، تھوڑا اوپن مائنڈڈ بننا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مدارس کے بعض فضلاء، چاہے وہ بھارت میں ہو یا پاکستان میں، وہ اس چیز کا بہت سلولی شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ اس وقت جانتے ہیں، تقریباً سال 2 سال پہلے میں نے ایک تحریر لکھی تھی مدرسہ ڈسکورس کے تعلق سے. مدرسہ ڈسکورس میں جو لوگ اس وقت پڑھا رہے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس پلورلزم کے نظریے کی قائل ہے اور قرآن کریم سے اس بات کو ثابت کرتی ہے. باقاعدہ ویسٹرن کنٹریز میں ایسے بہت سے نام نہاد مسلم اسکالرز ہیں جن کو آپ یوٹیوب پر بہت کثرت سے دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، کہ وہ اس نظریے کے قائل ہیں. ان کو میں ریڈ کارپٹ مولویز بولتا ہوں. تو یہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ یہود اور عیسائی یہ سب کے سب جنت میں جانے کے حقدار ہیں ایز لانگ ایز یہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں. اور حقیقت یہ کہ یہ اگر اپنے مذہب پر بھی عمل کریں گے تب بھی جنت میں نہیں جا سکتے، چونکہ انہوں نے اپنے مذہب کو خرافات کا پلندہ جو قرار دے دیا. اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے، یہ بھی اسی رکوع میں ہے سورہ مائدہ کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ ان کے اوپر جو کلام نازل ہوا یعنی انجیل اس کے مطابق فیصلہ کریں، اس پر چلیں. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، تو اہل انجیل اس پر چلیں جو ان پر یعنی عیسائیوں کے اوپر جو کلام نازل ہوا، اور وہ کلام کیا ہے؟ وہ انجیل ہے. تو اہل انجیل کو انجیل کے اوپر چلنا چاہیے. یہ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب ہے. اب اتنی آیت اٹھائی اور اپنا عقیدہ گڑھ لیا اور کہا کہ بھائی اگر عیسائی اپنی انجیل پر عمل کر رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی نجات پا سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ پوری آیت رکھیں گے سامنے تو بات واضح ہو جائے گی. آیت کیا ہے؟ شروع سے آیت یعنی آپ بیچ میں سے نہیں اٹھا سکتے، بلکہ آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 46 ہے، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. ہم نے ان نبیوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اس حال میں پیغمبر بنا کر بھیجا کہ وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق فرماتے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی خدا سے ڈرنے والوں کے لیے. اس کے بعد ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور انجیل دے کر عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر یہ حکم دیا تھا کہ انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انجیل نازل ہوئی تو اس وقت اہل انجیل کو، انجیل والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں. تو یہ آیت اس زمانے کے متعلق ہے جب تک قرآن کریم نازل نہیں ہوا تھا. اس وقت حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو دوسرے انبیاء کے بعد بھیجا، انجیل لے کر بھیجا، انجیل کے اندر تورات کی تصدیق ہے، حکمت ہے، نصیحت ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اہل انجیل کو حکم دیا کہ وہ انجیل پر عمل کریں. ان کی طرف سے جو لوگ اس عقیدے سے یعنی پلورلزم سے متفق ہیں یا پلورلزم کو مانتے ہیں، ان کی طرف سے ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر ایک لفظ اور ہونا چاہیے تھا یہاں پر اس آیت میں، وہ یہ کہ ہم نے ان سے کہا، یا یہ کہہ کر. قرآن میں ایسا کہیں بھی لفظ نہیں ہے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ سیدھا یہاں سے شروع ہو گیا. اس سے پہلے ہونا چاہیے تھا وَقُلْنَا لَهُمْ، کہ ہم نے ان سے یہ کہا، یعنی اہل انجیل سے کہا کہ تم انجیل کے مطابق فیصلہ کرو. یہ لفظ تو یہاں پر نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے. بہت سی جگہ قالا، قلنا، قل یہ سب محذوف ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال لے لیجئے. مثال ہے قرآن کریم میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. حضرت موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو لے جانا چاہا یعنی جو ارض مقدسہ ہے وہاں پر. تو حضرت موسیٰ نے فرعون سے بات کی، فرعون نے ریجیکٹ کر دیا اور اس کے بعد ظلم شروع ہو گئے. تو فدعا ربہ، حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی کہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ یہ تو مجرم لوگ ہیں، یہ مجرم لوگ ہیں، یہ قوم کو جانے نہیں دیں گے. اب آگے دیکھیے کیا الفاظ ہیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تم میرے بندوں کو لے کر رات میں روانہ ہو جاؤ. یہ جو اچانک لفظ آ گیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اس سے پہلے ہے قُلْنَا لَهُ، ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم میرے بندوں کو لے کر رات میں روانہ ہو جاؤ. یہاں پر قُلْنَا لَهُ محذوف ہے.
تو قرآن کریم میں ایسی بہت سی جگہ ہیں کہ جہاں پر اچانک نیا حکم آتا ہے، لیکن اس سے پہلے قلنا لہو، ہم نے کہا یا ہم اس سے کہیں گے یا کہتے ہوئے یا کہہ کر، اس طرح کے الفاظ محذوف ہوتے ہیں. ایسے ہی وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ سے بھی پہلے یہ الفاظ محذوف ہیں. جب اگر ہم نے قرآن کریم کی اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھا بھی لیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو پھر قرآن کریم تو اختلافات کا یعنی اختلافات والی کتاب بن جائے گی کہ ایک آیت کچھ کہتی ہے، دوسری آیت کچھ کہتی ہے. تو اس قرآن کریم میں کنسسٹنسی اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کو آپ اس کتاب کو سیاق اور سباق کے ساتھ، کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھیں. اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھیں گے تو قرآن کریم میں انکنسسٹنسیز رہیں گی، تضادات رہیں گے، کانٹرڈکشنز رہیں گے. اب آ جائیے، اچھا ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ جو پلورلسٹ ہیں وہ صرف عام طور سے یہود اور نصارہ کا تذکرہ کرتے ہیں، چونکہ دنیا میں ان کی اکثریت ہے. اگر آپ ان کے اصول کو لیں تو پھر ہندو کو بھی جنت میں جانا چاہیے، اور آریہ سماجیوں کو تو سب سے پہلے جانا چاہیے، چونکہ وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو توحید کے چیمپئن ہیں، ہم تو بت پرستی کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو بھی جانا چاہیے. تو یہ جو ان کا عقیدہ ہے صرف یہود اور نصارہ کے ساتھ خاص کیوں، اس کا جواب وہ کبھی نہیں دیتے. اب میں آپ کو ایک آخری بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک سوال یہ ہوتا ہے، اور یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ بھئی قرآن نے واضح انداز میں منکرین کو کافر قرار دیا ہے اور ان کے اوپر جنت کو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام قرار دے دیا. ایک آدمی اپنی پوری زندگی بہت اچھی طریقے سے گزارتا ہے، انسانیت کی ہمدردی میں گزارتا ہے، بہت قابل تعریف کام کرتا ہے، بڑا لوگوں کے کام آتا ہے، ان کے دکھ میں، ان کے درد میں، ان کے سکھ میں، لیکن وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا. تو وہ ایسا شخص پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے گا؟ کیا وجہ ہے؟ تو اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب تو میں آپ کو یہ دیتا ہوں ایک حصی مثال سے. دیکھیے، ایک آدمی ہٹا کٹا ہو، صحت مند ہو، لیکن اس کو صرف ایک بیماری کوئی ہو گئی ہو جسم کے کسی حصے میں، تو یہ ایک بیماری اس کی موت کے لیے کافی ہے. مثلا کسی کا جسم بالکل ٹھیک ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، بس برین ٹیومر ہو گیا. ابھی جو برین ٹیومر ہوا ہے یہ اس کی جان لینے کے لیے کافی ہے. اب آپ کہہ، لیکن اس کا ہاتھ تو ٹھیک تھا، اس کا منہ بھی بالکل صحیح تھا، دیکھ بھی بالکل صحیح رہا تھا، وہ بات بھی صحیح کر لیتا تھا، چلتا بھی تھا، دوڑتا بھی تھا اور کھاتا بھی تھا، صرف برین ٹیومر ہی تو تھا، مرا کیوں؟ یہ سوال بالکل غلط ہوگا. تو جو کفر ہے وہ دراصل برین ٹیومر ہے. اس کا ایک اور جواب بھی سن لیجئے. جو خدا کا انکار کرتے ہیں، خدا کی جو ذات ہے وہ انفینٹ ہے، یعنی لامحدود ہے، اور اس کی جو صفات ہیں، اس کی جو کوالٹیز ہیں، جو اس کے کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ بھی لامحدود ہیں، وہ بھی انفینٹ ہیں. خدا کا انکار کرنا، اس کی کسی ایک صفت کا بھی انکار کرنا، دراصل اس کی لامحدود ذات اور صفات کا انکار کرنا ہے. یعنی اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں خدا کو تو مانتا ہوں، لیکن یہ نہیں مانتا کہ اس نے وہ ہادی ہے، اس نے ہدایت دی ہوگی، لہٰذا وہ انبیاء اور رسولوں کی توہین کرنے لگتا ہے جیسا کہ یہود ہے. تو انہوں نے خدا کی ہادی ہونے کا انکار کیا. اور اللہ کی ایک ایک صفت انفینٹ ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے. انفینٹ کا اگر آپ انکار کریں گے تو انفینٹ نمبر آف ڈیز ہی جہنم میں جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف ہی انصاف ہے. انفینٹ کا انکار کرو گے، انفینٹی کا، تو پھر انفینٹ نمبر آف ڈیز ہی جہنم میں جاؤ گے. ایسا نہیں ہوگا کہ انکار تو ہو انفینٹی کا اور جائیں 1 سال کے لیے، جائیں 2 سال کے لیے، تو پھر انصاف کہاں رہا؟ اگر خدا کی ذات کا اور صفات کا انکار ہے تو اس کا مطلب یہ کہ لامحدود چیز کا انکار ہے. اور جب لامحدود چیز کا انکار ہوگا تو سزا بھی لامحدود ہوگی، اس کی پھر کوئی حد نہیں ہوگی. اور لامحدود سزا کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جانا، پھر چاہے آدمی کتنا ہی اچھا ہوتا رہے. تو آپ یہ جو میں نے مثال دی ہے برین ٹیومر کی، اس سے بہت آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ پلورلزم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. جو لوگ پلورلزم کے قائل ہیں، دراصل وہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں کو یا تو جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہتے، یا ان کی سمجھ میں قصور ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں. جو ایک ویسٹرن یعنی نارم ہے، ویسٹرن کلچر ہے، اور اس کی جو نتائج پوری دنیا میں آ رہے ہیں، اس کو قبول کرنے کے بجائے قرآن کریم سے اپنا تعلق وہ مضبوط کریں، تبھی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں.